بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم ڈائریکٹر چودھری محسن صاحب کا اور پرنسپل افضال باجوہ صاحب کا اور وائس پرنسپل اور اساتذہ کرام کا اور آپ کا کہ جن کی کاوشوں سے سیرت النبی کانفرنس کا ارینج کیا۔ قرآن پاک کی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، مکمل ذات ہے، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن ہے وہ بھی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ قرآن جو ہے وہ ایک اتنی مکمل کتاب ہے کہ آپ اس میں لفظ شیطان کو نکال نہیں سکتے، اور یہ اتنی مکمل کتاب ہے کہ آپ اس میں لفظ اللہ کو ایڈ نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو اتنی مکمل کتاب ہے، تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی جو زندگی ہے وہ بھی اتنی ہی مکمل ہے، تو آپ کا دین بھی کیا ہوا؟ اتنا ہی مکمل ہوا۔ اب ہم نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے اس کو خام خواہ مشکل میں ڈال دی، یا کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو مشکل بنا لیا ہے۔ مثلا کہ ہم جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی طرف تھوڑی سی میں مثالیں دیتا ہوں، غور کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میری امت جو ہے وہ مشقت میں چلی جائے گی، مشقت میں پڑ جائے گی، مشکل میں چلی جائے گی، تو میں اپنی امت پر مسواک فرض کر دیتا، مگر کی نہیں۔ کیوں نہیں کی؟ کہ امت مشقت میں چلی جائے گی۔ اگر ہم نمازوں کی بات کرتے ہیں تو نمازیں جو تھیں وہ 50 نمازوں کو 5 پہ لے کر آئے کہ کہیں امت مشقت میں نہ چلی جائے۔ اسی طرح اگر مسافر کی بات کریں تو سفر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو قصر نماز پڑھ دیا کریں کہ امت جو ہے وہ کہیں مشقت میں نہ چلی جائے۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ نماز تراویح کی بات کی جائے تو نماز تراویح کے اندر بھی آپ نے صرف 3 دن جو ہے وہ نماز تراویح کو پڑھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز تراویح پڑھائی جائے اور اللہ رب العزت کی ذات اس کو فرض کر دے اور امت کے لیے جو ہے وہ مشکل نہ بن جائے، امت جو ہے وہ مشکل میں نہ آ جائے۔ اسی طرح جو ہے ایک حدیث ہے، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ نماز پڑھا رہے تھے، عشاء کی نماز تھی۔ تو جب انہوں نے نماز پڑھائی تو نماز میں انہوں نے بڑی صورت جو ہے وہ شروع کر دی۔ ایک صحابی تھے، وہ غریب صحابی ہوں گے، وہ مزدوری کرتے تھے، صبح سارا دن کام کر رہے تھے، انہوں نے نماز شروع کر دی۔ نماز لمبی ہوتی جا رہی تھی، انہوں نے نماز کو توڑا، وہ جو صحابی تھے، اور نماز کو توڑنے کے بعد الگ سے نماز شروع کر دی۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ چلے گئے۔ جب وہ گئے ہیں تو حضرت معاذ بن جبل کو اس واقعے کا پتہ چلا، تو آپ نے کیا کہا کہ وہ شخص جو ہے وہ منافق ہے، وہ جو صحابی ہیں وہ منافق ہیں۔ اس معاملے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا، تو جب آپ کو علم ہوا اس معاملے کا تو آپ نے اس صحابی کو کچھ نہیں کہا کہ آپ نے نماز کو کیوں توڑا، بلکہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا کہ اے معاذ، آپ لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو؟ تو ہمارا اسلام جو ہے وہ اتنا آسان تھا، ہم نے اس اسلام کو جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیا، مشکل بنا دیا۔ جیسا کہ اگر ہم جو ہے وہ تھوڑا سا غور کریں، ہم
شادی کے موقع پر، بیاہ کے موقع پر ہم بیٹی کو جہیز دینا پسند کریں گے مگر اس کو وراثت دینا پسند نہیں کریں گے. ہم اس طرف آئیں گے مگر اس طرف جو اسلام کہتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بگاڑ ہے. اسی طرح اگر جو ہے وہ ہم اوورآل شادیوں کی بات کریں تو اسلام میں تو شادی کا تصور جو ہے وہ بڑا سادہ سا ہے. 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. حق مہر کا ہونا ضروری ہے، گواہوں کا ہونا ضروری ہے، ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے. مگر ہم نے اس چیز کو اتنا پہاڑ بنا دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا اس سے دور چلے گئے. اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ جب ہم نے دین کو مشکل بنا دیا اور دین کو جو ہے وہ مشکل کی طرف لے گئے، اس سے پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی جھگڑا بنا دیا. کوئی کہتا ہے آپ کے پاس علم ہے، کوئی کہتا ہے آپ کے پاس علم نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ ایک مختار ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مختار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے نور ہے، کوئی کہتا ہے بشر ہے. ان جھگڑوں میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے وہ ہم نے الجھا کے رکھ دیا. کوئی کہتا ہے میلاد النبی منانا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں منانا چاہیے. یہاں تک کہ پیر نصیر الدین صاحب کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیب چھپائے ہوئے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں سے ہٹ کر جو فوکس دیا ہوا اسلام نے کیا ہوا فرائض پر، اس طرف جانا چاہیے. جن باتوں کا اسلام نے حکم دیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، فرائض جو ضروری ہیں، جس کو بابا بلے شاہ نے کہا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی، چھری نہ پھیر دیو دلاں تے نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو. تو ہم لوگ جو فرائض ہیں اس طرف نہیں آتے. جو اسلام جس طرف لے کر آنا چاہتا ہے ہم اس میں سے دوسری طرف لے کر جاتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوا کہ امت کا جو اتحاد تھا وہ ٹوٹ گیا. امت کا جب اتحاد ٹوٹا، جس کو اقبال نے کہا کہ منفعت بھی ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں کہیں اور ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو جب کہ سب چیزیں جو ہے وہ ایک ہیں، تو ہم جب مسلمان جو ہے وہ ان کا اتحاد ٹوٹا تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ ایک زمانہ تھا جب مسلمان جو ہے وہ پوری دنیا پر سپر پاور کے طور پہ سامنے آئے تھے. حضرت عمر فاروق کی 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی. سلطنت عثمانیہ جو تھی اگر ہم اس کی غور کریں تو وہ 600 سال تک حکومت رہی، 3 بر اعظم پر حکومت رہی. اگر ہم جو ہے وہ ہندوستان اور برصغیر کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ مسلمانوں کی حکومت 800 سال تک تقریباً رہی. تو مسلمان ایک سپر پاور تھے. اس وقت مسلمانوں کی ہاں اور نہ کے ساتھ فیصلے ہوا کرتے تھے. مگر جب مسلمانوں کا اتحاد جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور مسلمان جو ہے وہ پارا پارا ہو گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ اب مسلمانوں کا خون سب سے سستا بھی ہے، مسلمانوں کی بات کی ویلیو بھی نہیں ہے. تو اس کی بیسک ریزن صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا. چونکہ ہمارے لیے آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اور جہاں تک بات آپ کے مقام کی ہے تو ایک حدیث جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تعجب کا اظہار کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کمال ہیں کہ وہ ان کو اللہ پاک نے چن لیا. کوئی صحابی کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کمال ہیں کہ وہ کلیم اللہ ہیں. کوئی صحابی کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں. کسی نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا.
تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب آپ تشریف لائے آپ نے سلام لیا. سلام لینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کی گفتگو کو سنا, اس میں کوئی شک نہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے چن لیا, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہیں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ روح اللہ ہیں, اور تمام کے تمام انبیاء کرام جو ہے وہ ان کے وہی خصائص ہیں, وہی خوبیاں ہیں جو جن کے وہ حقدار تھے. مگر آپ نے فرمایا کہ میری بات کو سن لو. آپ نے فرمایا وانا حبیب اللہ ولا فخرا, میں اللہ کا حبیب ہوں مگر میں اس پہ فخر نہیں کرتا, کہ میں اللہ کا حبیب ہوں مگر میں اس بات پر فخر نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب جو جھنڈا ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا, میں نے اٹھایا ہوگا. ولا فخرا, مگر میں اس بات پر فخر نہیں کرتا. قیامت کے دن شفاعت میں کروں گا اور میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا. ولا فخرا, اور میں اس بات پر بھی فخر نہیں کرتا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ میرے لیے کھولا جائے گا. ولا فخرا, اور میں اس بات پر بھی فخر نہیں کرتا. اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے. یہ قابل, میری امت کے غریب لوگ جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ہوں گے. ولا فخرا, اور میں اس بات پر بھی جو ہے وہ فخر نہیں کرتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو یہ ہے. تو آپ کا مقام خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. جس کو شاعر نے کہا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو, اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. تو آپ کے مقام کو ہمیں نہیں تولنا چاہیے, آپ کے علم کو ہمیں نہیں ماپنا چاہیے, بلکہ آپ کی زندگی کو ضابطہ حیات مانتے ہوئے آپ کی سیرت پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا چاہیے.